اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum and welcome to Flashpoint, the program that looks and discusses stories which concern the Muslim community in the UK and Europe. And as is our custom, I try and do the program in Urdu so that more and more people can join us. But obviously, you are welcome to air your views or questions or comments in English, پنجابی اور اردو. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلاسفمی، یعنی کہ بے حرمتی قرآن مجید کی یا اسلام کی. پاکستان میں ایک کرسچن کپل کو ڈیتھ سینٹنس دیا گیا ہے، یعنی کہ سزائے موت دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کے خلاف انہوں نے کچھ بیان دیے ہیں یا ایک ٹیکسٹ بھیجا ہے. مسئلہ یہ ہے جو اس سے میں بات ڈسکس کر رہا ہوں کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو بھی قرآن مجید یا اسلام پہ قسم کی تہمت لگاتا ہے یا کیا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اسلام کو بے الزام لگاتا ہے کسی قسم کا، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. یہ پہلی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو کم سے کم ان کے پاس پروف ہونا چاہیے، فیکٹ ہونے چاہیے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے، یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ایک فرد کو دوسرے کے ساتھ انا ہے، کسی قسم کے ساتھ اناد ہے، کسی قسم کے ساتھ کوئی رنجش ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کو بیچ میں لا کے تو اس بندے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آفت کھڑی کر رہے ہیں. اس طرح اس کپل کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کپل نے ایک ٹیکسٹ میسیج بھیجا ہے اپنے شہر کے امام کو. یہ گوجرا کی بات ہے، یہ پاکستان کا شہر گوجرا، وہاں کی یہ بات ہے کہ ایک کرسچن کپل نے اپنے لوکل امام کو، یعنی کہ امام جو مسلمان ہیں ان کو انہوں نے ٹیکسٹ میسیج بھیجا ہے جس میں انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. اور امام نے کیا کیا ہے کہ پولیس کو بتا کے ان پہ کورٹ چارجز کرا کے ان کو سزائے موت دلوا دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے، کہ اس کے پہلو کیا ہیں. کیا یہ اسلام کے لیے ہم لوگ جو کھڈے کھود رہے ہیں وہ کیا، میں تو کھڈا ہی کہوں گا اس وقت کیونکہ اس پہ جو پروف ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ پروف جو ہیں اس پہ ہم توجہ دے رہے ہیں کہ کسی کے الزام پہ توجہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس قانون کے مطابق جو سب سے زیادہ بندے جن کو سزائے موت مل رہی ہے یا جیل مل رہی ہے وہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. اس کے بعد احمدی ہیں، احمدی افریقہ جو آپ جانتے ہیں ان پہ ہے، اور اب آگے ہیں عیسائی یعنی کرسچن بھی اس زمرے میں. اب یہ جو بات پھیلتی جا رہی ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو خاص کر کے یہ جو اسلام کے بنے ہوئے ہیں، پیروکار بنے ہوئے ہیں، اسلام کے محافظ بنے ہوئے ہیں، یہ اسلام کو پازیٹیو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ نیگیٹو پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ ہماری آج کی بات ہے. دیکھیں پاکستان میں 2009 میں، آپ کو تھوڑی سی میں ہسٹری بتاتا ہوں اسی گوجرا شہر کی. 2009 میں ایک افواہ اٹھی تھی کہ کرسچنوں نے وہاں پہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی. ہوا کیا کہ مسلمانوں نے 40 گھروں کو آگ لگا دی جو کہ عیسائی یا کرسچن تھے. ان میں 9 افراد مارے گئے، سارے کرسچن تھے. لیکن یہ کسی نے ثابت نہیں کیا آج تک کہ واقعی ایسے ہوا تھا کہ نہیں، کہ ویسے واقعی بے حرمتی کی تھی کہ نہیں. الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن قانون کی بھی ایک
رسپانسبلٹی ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ فیکٹ پہ چلیں، ہیرسے پہ نہ چلیں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو سزائے موت دی گئی ہے، جیل دی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ ایک دو افراد مل کے الزام لگا دیتے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو پاکستان کہاں جا رہا ہے، اسلام کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں، جیسے کہ یہودی یا کیا کرسچن ہیں، وہاں پہ یہودی بھی ہوں گے، وہاں پہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کو تحفظ ملے گا کہ نہیں؟ اس طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی پچھلے سال 2012 میں جس کا نام رمشا مسیح تھا۔ آپ کو سٹوری یاد ہوگی کہ یہ لڑکی جو ہے یہ کافی دن رہی حراست میں، جیل میں رہی، اور وہ بھی ہائی سیکیورٹی جیل میں کتنے ہفتے رہی۔ آخر میں اس کو رہا کر دیا گیا اور اس کی فیملی جو ہے پاکستان سے بھاگ کے نکل کے کینیڈا جا کے انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ تو بات تو سمپل ہے، اگر آپ ایک 12 سال 14 سال 15 سال کی لڑکی کو آپ سزائے موت دے رہے ہیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ بھی رہے ہیں، تو یہ دونوں باتوں میں بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ پہلے تو پروف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو جیل دے دی، آپ نے اس پہ سزا سنا دی، پھر دوسرا پروف کہاں سے آیا کہ آپ اس کو چھوڑ دیا؟ سو یہاں سے آ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے، جو دانشور، جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ بھئی اسلام کو جب مورے کی طرح استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصان کیا ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، اور پھر برڈن آف پروف کیا ہے؟ برڈن آف پروف ہونا چاہیے الزام لگانے والے پہ یا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں انیسنٹ پروف کرنے والے کے لیے؟ یہ کس نے اس چیز کی ذمہ داری لینی، کس سائڈ نے ذمہ داری لینی؟ اور پھر قانون کا کیا کام ہے اس میں؟ قانون کا اس میں کیا پہلو ہونا چاہیے؟ پولیس کا کیا پہلو ہے اس میں؟ کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی لمبی ہسٹری ہے، سنس 1947، جب ٹالرنس کے ساتھ سارے مذہب فریلی اپنا ایکسپریشن دے رہے ہیں، اپنے مذہب کو، اپنی بھی زندگیاں لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ صرف شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، دوسرے مذہب بھی ہیں جہاں پہ کہ سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو پھر کیوں ایسی لہر اٹھ رہی ہے جس میں وہی لوگ آج کل ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں؟ اور اگر اس میں آؤٹ سائڈ انفلوئنسز ہیں تو اس کے بارے حکومت کیا کر رہی ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ امن ہو، وہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی ہو، وہاں پہ لوگوں کے لیے بہتری ہو، تو پھر ہماری بھی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا سما پیدا کرے، ایک ایسی وہاں پہ ایٹماسفیئر ہو کہ جہاں پہ واقعی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ میں رہنے والے لوگ جو ہمیں پاکستانی جو ہم خاص کر کے، ہماری بھی یہ ڈیوٹی ہے، ہم بھی بہت بڑا انفلوئنس جو ہے وہ اپنا ایگزرٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ کیوں کہ ہم سب کے وہاں پہ رشتہ دار ہیں، فیملیز ہیں، وہاں پہ ہمارے تعلقات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکنامکلی ہم اپنی فیملیز کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں فارن کرنسی کے ساتھ۔ سو therefore ہماری آواز وہاں پہ پاکستان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں بات یہ
کسی اور پہلو سے کر رہا ہوں تو آپ مجھے کال کر کے بتائیں. میرے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو. ہلو جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جناب اظہر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ابھی یہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اور جو دوسرے چیزیں آپ نے بیان کری ہیں اور جی اپنے سبجیکٹ میٹر پہ، جی دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اگر میں اس وقت موجودہ سچویشن سے سٹارٹ کروں جی کہ جس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس قسم کی ہو کہ آپ وہاں بیٹھ کر انہی لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جن لوگوں نے لا اینڈ آرڈر کو آپ کے اپسیٹ کیا ہوا ہے، جی تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی جی کہ اس کی جو بیسس ہے وہ کیا ہے. دیکھیے کرائم جو ہے وہ اپنی جگہ کرائم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی نے بھی کیا ہو اور کس حد تک کیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا اور عوام کی جان و مال کا تحفظ پرووائڈ کرنا اور ہر چیز پہ انصاف کو برقرار لانا، جس میں ایویڈینس بیس کے اوپر ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کی فضا ایسی ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، خاص طور سے یہ جو آپ کا بلاسفی میٹر ہے، کہ اس معاملے میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو صحیح اسٹیپس لینے چاہیے لوکل لیول پہ، پارلیمنٹری لیول پر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ، ان کو صحیح طرح سے نہ سوچا گیا ہے نہ ڈیولپ کیا گیا ہے. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس موقع سے پوری طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے ایسی فضا کریٹ کرتے ہیں کہ جس سے یہ امپریشن ملتا ہے کہ صاحب ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ خود ہی ایک طرح سے اس چیز کو میں آگ لگا رہے ہیں. جی جیسے شیعہ اور سنی کا معاملہ ہوتا تھا، حالانکہ شیعہ اور سنی نے کبھی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں، لیکن جب لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے سچویشن کیا. اچھا، اور جہاں تک اس کا بلاسفیمی لا کا ڈیتھ سینٹر کا تعلق ہے، میں شیور نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کی نالج میں ہے تو بتائیے گا کہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہاں کی سچویشن کیا ہے. اگر وہاں کوئی غیر مسلم ایسی حرکت کرے گا تو وہاں پر مطلب کس طرح سے اس چیز سے نمٹا جائے گا، کیا وہاں پہ سزائیں ہیں. لیکن اپنے ملک کے ریفرنس سے میں یہی کہوں گا کہ اس چیز کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ جان و مال کا تحفظ نہ صرف مسلمانوں کا ہے بلکہ ہر اس شخص کا ہے جو پاکستان کی سرزمین پہ رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو. اور بیک وقت جو ہمارے اپنے ریلیشنس ہیں کرسچنس کے ساتھ، ان میں یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ خود کرسچنز اس چیز کو پوری طرح سے ریئلائز کریں کہ لا محالہ وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی، مسلمان ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے اپنے عقائد کی. تو ان کے اندر کوئی اس قسم کی چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ جس سے اس قسم کی فضا برقرار ہو. اور یہ جو لا ہے، اس لا کو میرے خیال میں پوری طرح سے ریوائو کر کے پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس چیز کو کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جو اسلامی جو شرعی چیزیں ہیں ان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسلام کے اندر سزاؤں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، اور تاریخ اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو سزاؤں میں بھی کافی بعض دفعہ نرمی برتی گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ انسانیت کا ایک پہلو آتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، کچھ دشمنیاں بھی ہوتی ہیں کچھ، تو یہ ہمارے یہاں کی جو سچویشن ہے انفارچونیٹلی اس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے، ہر اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر اس چیز کو ایز اے کرائم کیوں نہیں ڈیل کرتے ہیں. بھائی کرائم کس نے بھی کیا ہو، دیکھیں نا پاکستان کی ٹیریٹوریل میٹرز ہیں، بھائی آپ پاکستان کی ریٹ کو قائم کریں نا، آپ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اگر کسی کو اس چیز سے غرض ہے کہ صاحب آپ کا شرعی جو نفاذ ہے اس کو صحیح طرح سے ہونا چاہیے، تو بھئی آپ جو پارلیمنٹری میتھڈ سے، جمہوریت کے میتھڈ سے اس کو آپ فالو کریں. آپ آئیے الیکشن میں حصہ لیجیے، تو ٹھیک ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ نے پوری ریاست کو جو ہے ایک طرح سے افراتفری کی اس میں ڈال دیا ہے. اور جب یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں بلاسفیمی وغیرہ کی، تو لامحالہ یہ ایک اور اسٹیج اور اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، جس سے اور ہمارا جو لوکل اور خاص طور سے میں پولیس کی محکمہ کو کہوں گا کہ اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تاکہ پراپر ایویڈینس اور پراپر جو کورٹ آف لا ہے اس کو جو ہے آپ کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی پولیس کے اوپر جو ہے صحیح معنی میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو کہ ہم کو ہونا چاہیے ویسے ایک ملک کی پولیس کے. اظہر صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی، بہت اچھی باتیں کی آپ نے، اور بہت سے ہم نے آپ نے پہلو ہمارے سامنے آپ لائے ہیں. آپ کی یہ بات جو ہے کہ دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے، اسلام ایک ہے، قانون بھی ایک ہی ہونا چاہیے.
میرے پاس ایک دوسرا کال ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where? السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں. جناب نقوی صاحب السلام علیکم. کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے سر؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ فرصت دیں گے بی بی پاک کا آپ کو, اور ماشاءاللہ جب بھی آپ لے کے آتے ہیں کرنٹ ٹاپک ہوتا ہے اور حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے. تو قبلہ میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے میرے بھی سوال آپ سے ہوتے رہتے ہیں اکثر جی. تو پہلا تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جو قرآن کی بے حرمتی کرسچن کرے یا وہ غیر مذہب کرے اس کے لیے تو سزائے موت ہے, وہ قرآن کوئی اور ہے, اور جو قرآن مسلمان خود بے حرمتی کریں جیسے کہ 10 محرم کو پنڈی کے واقعے میں آپ نے دیکھا جی کہ امام بارگاہ میں قرآن جلائے گئے, بارین میں دیکھا کہ مسجدوں سے قرآن جلائے گئے. پہلے مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ قرآن کوئی اور ہے اور جو کرسچن بے حرمتی کرتے ہیں وہ قرآن کوئی اور ہے. بہت اچھا نقوی صاحب, بہت اچھا, ماشاء اللہ. جی آپ آگے بات کریں, میں بعد میں جواب دیتا ہوں. آپ بات آگے بات ٹھیک ہے, کریں. تھینک یو جی, مہربانی. اچھا قبلہ میں بات یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. آپ نے بھی حوالہ دیا پچھلے سال جو رمشا کا واقعہ ہوا ہے, جی جی اس میں جب حقیقت میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مولوی خود پکڑا گیا جس نے قرآن جلایا تھا, وہ خود پکڑا گیا, خود مجرم تھا, لیکن وہ تو ضمانت پہ گھر چلا گیا اور ادھر سزائے موت دینے والوں نے جلدی کر کے سزائے موت بھی سنا دی. تو جہاں تک پہلا ایک اگر دیکھا جائے جہاں پہ آپ کو انصاف کی توقع ہے تو انصاف تو وہاں پہ آپ کو اس قسم کا ملے گا. دوسرے نمبر پہ اگر آپ آ جائیں تو لا اینڈ آرڈر کی بات میرے بھائی پہلے کر رہے تھے, تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. عمل تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اگر آگے اس پہ کوئی عمل ہوتا نظر بھی آئے. اب 60,000 لوگوں کے خون کو بے دھڑک طریقے سے اس طریقے سے گلیوں اور بازاروں میں بہا دیا گیا, اور 5,000 فوجیوں کو جن کے سروں سے فٹ بال کھیلے گئے, تو کیا ان کا انصاف ملنے کی بجائے, ان سے پوچھنے کی بجائے قاتلوں سے آپ مذاکرات کرتے ہیں, اور قاتلوں کے آگے آپ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے ہیں, اور قاتلوں کے آپ قیدی چھوڑ رہے ہیں. تو کیا پھر یہ انصاف کا آپ کو ملے گا کہیں سے؟ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا انصاف آپ کو پاکستان میں مل سکتا ہے جس کی عدلیہ کا یہ حالت ہے کہ وہ اپنا اگر کوئی سیریمنی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے ہماری سیریمنی جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں کرواؤ, جج کہتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ گانے بھی چلاؤ, جو ترانے چلانے ہوتے ہیں چلاتے ہیں, یا آج کل جو رواج نکلا ہے وہ چلاؤ. تو جو جج اس قسم کی سرگرمیوں میں آ جائیں وہ آپ کو کیا انصاف دیں گے؟ جو اپنی ذاتی پسند کی باتوں میں آ کے تو انصاف کیا دیں گے آپ کو؟ اب آگے آ جائیں آپ تھوڑا سا حکومت کی طرف. تو حکومت سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو حکومت آئی دہشت گردوں کے سر پہ اور قرآن جلانے والوں کے سر پہ بیٹھ کے آئی ہے, اور ان سے ان کے ذریعے انہوں نے حکومت لی اور ووٹ ان کے ذریعے لے کے آئی, تو اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو انصاف دلائے گی, جو آپ کو پاکستان میں انصاف قائم کرے گی؟ کیونکہ وہ تو خود ہی ان کے سہارے پہ جی رہی ہے, اور ان کے سہارے پہ چند سال, چند مہینے, چند دن جو گزارنے ہیں وہ گزار رہی ہے. تو ایسی توقع آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ عوام کی بات. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام بیچارے کیا, کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کیا کریں کہ جب ان کے گھر میں مہینے کے بعد بجلی کے اوپر بجلی کا بل گرتا ہے تو 20-20 ہزار 30-30 ہزار انہیں بجلی کے بل دینے پڑتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ بجلی کے بل اکٹھے کریں گے یا کہ حکومت سے پوچھیں گے کہ ہمارا حق چاہیے؟ وہ کس طرف جائیں؟ وہ تو اپنے گھر کی مصیبتوں میں پھنس کے رہے گا, اور ان لوگوں کی یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اپنے مسائل میں پھنسا کے خود ان کے حکومت کرو اور جو دولت اکٹھی کرنی ہے کرو. چوتھی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتایا جائے کہ جو اس وقت دہشت گردوں کے پیچھے کھڑے ہیں, جو تیل کی ساری کمائی لگا رہے ہیں اس بات پہ, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس وجہ سے لگا رہے ہیں. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا شام والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا عراق والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا لیبیا والے مسلمان نہیں ہیں؟ تو جو اپنی مسلمانی کو, جو کہ ان کی کوئی بھی پسند نہیں کرتا, وہ آپ زبردستی ٹھونس کے دولت کے سر پہ, تو وہ آپ کو تباہ کرنے کی, اسلامی ملکوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کوئی ان کو روکنے والا ہے؟ کیا کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہر ملک میں دخل اندازی کر کے ہر ملک کا چین جو ہے تباہ کر رہے ہیں؟ کسی نے کوئی ایسی کوشش کی ہے کہ ان کو روکا جائے؟
ان کو کسی طریقے سے سمجھایا جائے کہ ہم مسلمان ایک ہیں، لیکن وہ ایک سے بڑھ کے اپنے آپ کو آگے ہی لے کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسا کوئی باقی کچھ نہیں. تو جب اتنی سارے مسائل اکٹھے ہو جائیں ڈاکٹر صاحب، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ کیا کر پائیں گی، وہ کس سے انصاف مانگیں گی؟ کہ مسلمان رو رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تو ان کو مل نہیں رہا، تو اقلیتوں کو کہاں ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کی کال کی، بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں. میں سارے کو کال کٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ بات تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ایک ہی ہے اور ایک ہی قرآن پہ ہمیں چلنا چاہیے، اور سزا بھی ایک ہی ہونی چاہیے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے. اور یہی تو میں اس لیے تو پروگرام کر رہا ہوں آج، کہ یہ جو ڈسکریپنسی ہے، یہ جو تفرقہ ہے، کیوں اس میں آ رہا ہے. اور دوسری بات کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ دیکھیں اسلام کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے. آپ کا حکومت کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں کامنٹ نہیں دوں گا، لیکن کہ سب جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. لیکن مقصد یہ ہے بات کا جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم نے ٹرانسپیرنسی، کلیئرٹی شو نہیں کرنی اسلام میں اور ہمارے اسلام کے، میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں، استعمال میں، پریکٹس میں، تب تک ایسے لوگ جو ہیں وہ ناجائز فائدے اٹھائیں گے. آپ نے بھی فرمایا کہ امام خود جو تھے وہ پکڑے گئے رمشا کے کیس میں. اسی طرح کتنے اور کیس ہیں کہ جہاں پہ جن لوگوں نے الزام لگائے ہیں وہ بعد میں پکڑے گئے، اور جن پہ الزام لگے وہ رہا ہو گئے. لیکن جتنا عرصہ ان لوگوں پہ یہ چارج رہا ہے، ان پہ اور ان کے خاندان پہ کیا بھی گزری، ان کے کیا حالات تھے. اور پھر اگر حکومت اس چیز کا سامنا نہ کرے اور لوگوں کو بار بار موقع دے کہ دوبارہ وہ ایسی حرکت کریں، تو اس کا مطلب صاف ظاہر یہی ہے کہ حکومت کی نظر جو ہے وہ ابھی اس پہلو پہ نہیں آئی. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. لیکن بقول اسلام ایک جان کو جس نے بچایا اس نے پورے اسلام کو، پوری دنیا کو بچا لیا. جس نے ایک کو مارا اس نے پوری دنیا کو مار ڈالا. اگر یہ کرائیٹیرین ہے تو پھر میرا حکومت کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایسے بھیانک کیسز کو وہ اسیس کریں، ان کا لا عمل بنائیں. لا عمل سے یہ آتی، دیکھیں اب میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں ہم کتنے پیچھے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بلاسفمی لاز جو ہیں یہ 1860 میں 1860 میں بنی تھی، جب وہاں پہ برٹش رول تھا انڈیا میں. میرے پاس کال پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کالنگ فرام وائر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر آفتاب صاحب، ڈاکٹر امتیاز سرابی بول رہا ہوں بریڈ فورڈ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے ہیں. بس قبلہ میں ابھی گھر پہنچا تو میں نے آپ کو دیکھا تو سنا بھی، اور میں ٹاپک پہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کی، اور آلویز یو کم اپ ود اے ویری گڈ ٹاپک. بہت مہربانی. یہ جو بلیسفیمی کا ٹاپک ہے اس کی بڑی مطلب ڈائمینشنز ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو الزام لگتا ہے وہ غیر مسلموں پہ لگتا ہے، جو کہ وہ ساری کنکاکشن نکلتی ہے بیچ میں سے. آج تک کچھ ثابت نہیں کر سکا. جی جوڈیشری جو ہے اس نے بھی اس میں جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، ایگزیکٹو نے جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے انفیکٹ وہ بلیسفیمی سے بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ خود مسلمان کر رہے ہیں. تو بڑی ڈیروگیٹری سی باتیں ہو رہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کی جتنی توہین، جناب رسالت مآب کی جتنی توہین، اور توحید کی جتنی توہین مسلمان خود کر رہا ہے پوری کائنات میں، اور اتنا ہی ذلیل ہو رہا ہے. اور بلیسفیمی تو چیز ہی کچھ نہیں ہے، یہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. اور جن کرسچنز پہ یہ لگاتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ سویپر ہے. مارچ 2013 میں لاسٹ ایئر وہ ہوا تھا، وہ ایک سویپر تھا، اس پہ بلیسفیمی لگا دی. اس کا اب آپ دیکھیے
کہ اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہوگا, اکیڈیمکلی وہ کہاں پہ پلیس کر رہا ہوگا, اور اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا. یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹو بی آنیسٹ, یہ وہ سلمان تاثیر پاکستان میں پنجاب کا جج تھا, اس نے یہی کہا تھا یہ کالے قوانین ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے, اور ان الفاظ کی اس کو سزا بھگتنی پڑی. اور وہ تو دنیا سے چلا گیا. اب اس کا بیٹا آج کل کے طالبان جو اسلام کے طالبان جو مامے اور ٹھیکیدار ہیں اسلام کے, وہ اس کو بیٹے کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. اور یہ حکومت, اس پہ خدا کی لعنت, فرشتوں کی لعنت کہ یہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں ان کے سامنے, اور یہ ان کی تمام تر جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. خدا جانے اس میں کیا چیز ہے, یہ کیسی حکومت ہے, یہ فوج کیسی ہے, یہ آرمی کیسی ہے, یہ نیوی کیسی ہے, یہ ایئر فورس کیسی ہے. لگتا ہے سارے بالکل کرپل ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بولتا کوئی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ پاکستان میں بلیسفیمی آج تک کچھ ثابت نہیں کر سکا. ایٹ لیسٹ ان مائی لائف ٹائم آئی ڈیڈنٹ سی کہ کوئی صحیح کیس آیا ہو. یہ سارے ایسے ہی سٹوریز بنائی گئی, کسی کو تھوپا گیا, وکٹمائزیشن ہوئی, پرسنل وینڈیٹا تھا, اور اس کو بلیسفیمی کا رنگ دے دیا گیا. جبکہ بلیسفیمی سے زیادہ سیریس کرائمز پاکستان میں مسلمان خود کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے. اور سب شخص زبان ہو کے کہیں یار یہ تو پرسنل وینڈیٹا ہے. جو غریب عورت گھر میں کام کرنے والی ہے اس کو اس کا سزا دے دی جاتی ہے. جو سڑکوں پہ کام کرنے والے مسیحی ہیں ان کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے. یا کہیں کوئی اور نہیں آتا تھا تو شیعہ کو کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہے, اس نے جناب رسالت مآب کی شان میں یہ کہا ہے, اس نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا. یہ صرف طریقہ کار ہے ان کی نظر میں شیعوں کو تنگ کرنے کا اور کرسچنز کو تنگ کرنے کا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لا کو ختم کرایا جائے. جی کوئی آج تک, میں نے آج دیکھ رہا تھا ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہماری عدالتیں کر سکی ہوں کہ یہ اس نے یہ کمٹ کیا. تو ضرورت بس یہی ہے کہ اس لا کو ختم کرایا جائے, اور یہ جو طالبان ہیں یا یہ ختم ہو یا یہ حکومت ختم ہو. یہ بڑی ڈیسائسو سی چیز ہے, یا تو یہ طالبان کا خاتمہ کرتے ہیں یا پروردگار اس حکومت کو ختم کرنا ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کے کمنٹ چاہوں گا. خدا آپ کو حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کے کال کی. ہمیشہ کی طرح آپ ماشاء اللہ بڑے ہائی لیول سے بات کرتے ہیں, بڑی انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میرے کامنٹس پہ جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تنگ نظری ہوتی ہے وہ سب کچھ کام کرواتی ہے. پاکستان میں ایک تنگ نظری کا, نیرو مائنڈڈنس کا, جیسے آپ ٹنل ہوتا ہے نا, آپ ٹیوب میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پائپ ہے, لمبا پائپ ہے, اس میں سے آپ دیکھیں گے ایک آنکھ کے ساتھ, جیسے آنکھ کے سامنے رکھ کے, تو آپ کو دوسرے اینڈ پہ تھوڑا سا کچھ نظر آئے گا, جتنی اس کی وسعت ہے اتنا نظر آئے گا آپ کو. باقی دنیا آپ کے لیے غائب ہو جائے گی ساری. یہی حالات اب پاکستان میں ہے کہ اگر طالبان ہیں تو ان کو دیکھا جا رہا ہے ایک خاص نظر سے, عوام کو دیکھا جا رہا ہے ایک خاص تنگ نظری سے, اسی طرح دیکھا جا رہا ہے مائنورٹیز کو. جب تک ہم نے اسلام کو, اسلام کی کہہ لیں کہ ہم نے وسعت نہیں دینی, ہم نے اسلام کو سمجھنا نہیں, نہ ہمارے قانون, نہ ہماری حکومت, نہ ہماری کمیونٹی, نہ ہی ہمارا زندگی کا کوئی پہلو جو ہے وہ وسیع ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم اسلام کے نام پہ سارے کام کرتے ہیں. طالبان کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ, مسیحیوں کو مارا جا رہا ہے اسلام کے نام پہ, ہر کام کیا جا رہا ہے. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے الوڈ کیا, میں نے بھی یہ پہلے بات کی ہے کہ پرسنل وینڈیٹاز کو لے کے گرج ہوتی ہے کسی کے ساتھ, اسلام کو بیچ میں لا کے اس بندے کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. آ جا کے اسلام جو ہے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں مہرے کی طرح, اور یہ حکومت کا کام ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, یہ لا میکرز کا کام ہے
کہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچایا جائے، ایسے قانون ہو کہ لوگ یہ نہ کر سکیں۔ میں وہی بتا رہا تھا آپ کو، دیکھیں ہمارے قانون جو ہے، جو بلاسفیمی لوز ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، جو ہم اپنے ساتھ لو لے کے آئے پاکستان میں، وہ 1860 میں بنی تھی، 1860، مطلب پاکستان بننے سے بھی 100 سال سے زیادہ پہلے۔ اور وہ لائے تھے برٹش وہاں پہ انڈیا میں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی آسان وہاں پہ کرنے کے لیے۔ پھر ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے 80s میں آ کے اس میں 2-4 کلوز اور ڈال دیے۔ ان میں ایک کلوز یہ تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے قرآن کی بے حرمتی کی، یا کسی بندے نے کوئی زبانی کلامی یا کتابی بے حرمتی کی، تو ان پہ بھی یا سزائے موت یا عمر قید کا کیس چل جائے گا۔ لیکن کیونکہ بس اتنی لو بنی تھی، اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف موقع مل گیا۔ کتنا آسان ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا کہہ دوں کہ کسی فرد نے میرے سامنے یہ بات کی، بس کافی ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے جو الزام لگا رہا ہے اس کی کتنی طاقت ہے، اس کی کیا اپروچ ہے، اس کی کتنی کہہ لیں کہ سنائی دیتی ہے۔ اپنے کانٹیکٹس کے تھرو، اپنے حالات کے تھرو وہ دوسرے بندے کا بے حد نقصان، سزائے موت تک نقصان کر سکتے ہیں۔ وہ پوچھنے ہی والا کوئی نہیں، کہنے ہی والا کوئی نہیں کہ بھئی پروف کہاں ہے، کیا پروف ہے اس کا۔ جتنے کپلز یا جتنے لوگ کرسچنز پاکستان میں کنوکٹ کیے گئے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، لیکن کیس بھی چلے ہیں، کنوکٹ بھی ہوئے ہیں، اور کئیوں کو سزائے موت بھی ہوئی ہے۔ تو جو پروجیکشن ہے ہماری، جو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کی پروجیکشن ہو، وہ کیا ہے؟ کیا آپ راضی ہیں کہ ایسے حالات ہونے چاہیے کہ جو چاہے اسلام کو جیسے چاہے استعمال کر سکے؟ ہر بندہ ہی عالم ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی کہہ لے کہ علامہ صاحب ہے؟ یا پھر ہم نے آنے والی نسلوں کو اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم اسلام پہ چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ قانون ایسے ہیں، اس لیے شیعہ سنی کے فساد جو ہیں وہ اتنی آسانی سے سامنے آتے ہیں۔ آپ شیعہ کو کافر کہلوا سکتے ہیں، کسی کچھ کہلا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ رحمت ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے۔ دوسری طرف آپ اسی استعمال کرتے ہیں اسلام کو اس طرح کہ نظر آتا ہے کہ اسلام تو بڑا بلڈ تھرسٹی ہے، یہ تو خون کا پیاسا مذہب ہے، اس میں تو لچک نہیں ہے، اس میں تو رحمت نہیں ہے، اس میں تو رحم نہیں ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ آپ کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ اور ہمارے جو دانشور ہیں، اسلامک اسکالرز کی بات کر رہا ہوں میں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ ہر فرقے کے جو مفتی ہیں، عالم ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ ان کی ڈیوٹی نہیں بنتی کہ پروجیکشن آف اسلام یہ ہونا چاہیے، یہ پیرامیٹرز ہیں؟ یا پھر وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں
کیونکہ آپ نے حکومت کو مذہب کو اتنا سیپریٹ کر دیا ہے، پالیٹکس کو اور مذہب کو آپ نے اتنا ان میں فاصلہ کر دیا ہے کہ اب دونوں کا ملنا محال ہے. حالانکہ دونوں کو، جیسے آپ کا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ ہے، دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. پھر جا کے تو انسانیت کے لیے اصول سامنے آتے، قانون سامنے آتے. جب تک آپ نے تفرقہ رکھا، جب تک آپ نے ڈسٹنس رکھا، جب تک آپ نے فاصلہ رکھا، اسلام میں اور حکومت میں ایسے بھیانک کام ہوں گے. لیکن حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت آئی آج تک، انہوں نے اس چیز کا الزام نہیں اپنے پہ لیا. الزام کیا ہے؟ اسلام پہ. اسلام گیا مذہب پہ، سوری، الزام گیا مذہب پہ. کیوں؟ کہ جو چاہے وہ کر لے. ہم نے ان کو یہ طاقت دی ہے کیونکہ ہم خاموش ہیں. ہم کچھ آگے نہ بولتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کا پہلو سامنے لے کے آتے ہیں کہ ان کو جواب دینا پڑے. اسی کیس کو آپ لے لیں جس کی وجہ سے آج پروگرام ہو رہا ہے، یہ کہ اگر اسی کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس استعمال کیا جائے اور اس کی پوری بنیاد تک پہنچا جائے، اس کا ایک ایک پہلو دیکھا جائے، اس کے ایک ایک پہلو کی کہہ لیں کہ فنڈامنٹل تک پہنچا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ اگر اس کپل نے کیا ہے تو قانون جو ہے واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر ڈاؤٹ ہے، اگر گنجائش ہے اس چیز کی کہ ہو سکتا ہے، تو پھر بجائے کہ آپ اتنی بڑی سزا سنانے کے، آپ سٹڈی کریں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ غریب طبقے کو، غریب طبقہ ہے نا سارے جن پہ یہ کیس چلتے ہیں، آج تک میں نے نہیں سنا کسی کروڑ پتی پہ، کسی بگ لینڈ اونر پہ، کسی بڑے پولیٹیشین پہ، کسی پہ چلا ہوا ایسا کیس کوئی. یہ آپ اور مجھ جیسے، ہم جیسے عام لوگ جو ہیں، یہ انہی پہ کیس چلتے ہیں کیونکہ ہم سہتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، ہم بولتے نہیں، ہم خاموش رہتے ہیں. تو اگر یہی حالات رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی کی دنیا میں اور پاکستان میں یا مسلمانوں میں فاصلہ کم ہوگا کہ بڑھے گا؟ ایک طرف دنیا کو یہ فکر ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ، اور اسی لیے سارے اسلاموفوبیا، اسی لیے جتنے یہ اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں یورپ میں، اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ اسلام سب سے تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہاں تک ہے کہا جا رہا ہے کہ آج سے 20 برس بعد امریکہ میں مسلمان زیادہ ہوں گے کرسچن سے. لیکن اگر یہ حالات ہیں کہ ایک طرف اسلام بڑھ رہا ہے، دوسری طرف اسلام کی نفرت بھی ساتھ اس کے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم کوانٹیفائی نہیں کر رہے، ہم اپنا ایک موقف نہیں بیان کر رہے کہ اسلام کا یہ موقف ہے، اسلام کی یہ قانون ہے، اسلام کے قانون ایسے بنتے ہیں، ان حالات میں قانون یہ کہتا ہے. تو پھر آپ اسلام کو کھلا چھوڑ رہے ہیں انٹرپریٹیشن کے لیے، جیسے بندہ اس کو انٹرپریٹ کر لے. ابھی آپ کو پتہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں، پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے
ایک گروپ ہے, میں اس کا نام نہیں ٹی وی پہ لینا چاہتا کیونکہ ضرورت نہیں ہے, میں کسی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, گوروں کا گروپ ہے. انہوں نے مساجد میں جا کے لیفلٹس دی ہیں امام مسجد کو کہ یہ آپ لوگوں کو دیں. ان میں لکھا گیا ہے کہ اسلام بہت برا ہے, اسلام بہت غلط ہے, اسلام جو ہے وہ گرومنگ کراتا ہے. اور کیونکہ ہمارے امام مسجد جو ہیں جو انگلش نہیں پڑھ سکتے تھے, انہوں نے وہ لے لیے. ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے, لیکن میں آپ کو پن پوائنٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خامیاں ساری ہماری ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہی سامنے آئے, جو اسلام ہونا چاہیے اسی کا پرچار ہو, جو اسلام اللہ نے دیا ہے ہمیں اسی پہ ہم چلیں, پھر ہر فرد کا کام ہے, ہر بندے کا کام ہے کہ وہ اس اسلام کی صرف پیروی نہ کرے, زبان سے بھی اس کا, اپنی قلم سے بھی اس کی دفاع کرے. ورنہ یہ جو محافظ بنے ہوئے ہیں اسلام کے, یہ بات کو کہیں سے کہیں لے کے جا رہے ہیں. شیعوں کو اب مارتے رہیں, عیسائیوں کو اب مارتے رہیں, اور جتنی مائنورٹیز اب ان کو اب مارتے رہیں اسلام کے نام پہ, اور پھر اسی اسلام کو اب استعمال کریں کہ مسلمانوں کو مار کے اب جنت میں جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کون سا اسلام ہے, کیسے اسلام ہے یہ, اور کیوں ہم خاموش ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بیداری کا اظہار کریں نا, تو یو کے میں ایٹ لیسٹ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں, یہاں سے کام شروع ہو. یو کے میں ایٹ لیسٹ ہم اسلام کا نام جو ہے نا وہ بالا کر سکتے ہیں. اسلام کے نام کو ہم یہاں پہ صحیح نام کو نہیں, اسلام کو, اسلام کے نام کو نہیں, اسلام کو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دنیا میں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ریلیجس فریڈم ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. ہمیں ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا, کوئی بات کی تو کوئی مارنے والے کو آ جائے گا, ہم پہ کوئی لو چل جائے گی, کوئی قانون ہمارے پہ کوئی زبردستی کرے گا. تو ہم کیوں نہیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے؟ اگر ہم اتنا ہی کر لیں, اتنا ہی اگر ہم کر لیں کہ اپنی مساجد میں, اپنے مسجد کے امام, اپنے مسجد کے کہہ لیں کہ جو ہماری کانگریگیشن ہے, انہیں میں ہم طے کر لیں کہ ہم نے اسلام کا جو صحیح پہلو ہے وہ سامنے لے کے آنا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ 2 سال بعد, 3 سال بعد ایک نئی ہوا نہیں آئے گی, ایک نئی بہار نہیں آئے گی جس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی, شفاف آپ کا مذہب سامنے آئے گا. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جی جمال عرض کر رہا ہوں لندن سے, یہ ہیز سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جناب جمال صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ کا یہ بلاسفمی ڈیتھ سینٹینس ان پاکستان, یہ بڑا, اس کو پڑھ کے ہی طبیعت جو ہے نا وہ گھبرانے لگتی ہے کہ اس پہ بات کس طریقے سے کی جائے. مشکل یہ ہماری یہ ہے کہ مسلمان ماشاءاللہ ہم سب ہیں جی, اور بدنام ہم کرتے ہیں دین اسلام کو. بدنام ایکچولی ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے, اگر کرنا چاہیے لان تان اگر کرے تو ہم اپنے آپ کو کریں, نہ کہ اس کا وہ یہ ہے کہ بھی اگر ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں تو ہمارا دین ہمارا, ہمارے جیسے اسلام جیسے دین کوئی ہے ہی نہیں ہے.
لیکن اتفاق یہ ہے کہ بھئی جو مسلمان ہیں وہ اس بات پہ پتہ نہیں کیوں مضر ہے کہ بھئی ہم نے آپس میں اختلافات جو ہے وہ اختلافات جو اختلاف تو اور چیز ہے، یا ہم مخالفتیں شروع کر لی ہیں ماشاءاللہ. تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی مخالفت کس چیز کی؟ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اسلام کے ٹھیکیدار. ماشاءاللہ ٹھیکیدار، اب یہ دیکھیں نا لفظ ٹھیکیداری بڑی عجیب لفظ ہے. اسلام دیکھیں جی، اسلام جو ہے یہ دنیا کیا کوئی انسان چلتے پھرتے کہیں بھی اس کو قبول کر کے دین اسلام پہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس کو نہ میری ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے. جی سارے آپ کا کال ڈراپ ہو گیا مجھے لگتا ہے. آپ بڑی سی بات کر رہے تھے. میں کہتے ہوں میں نے ٹھیکیدار استعمال نہیں کیا، میں نے محافظ استعمال کیا ہے، اسلام کے محافظ. میں ساری آپ کا کال ڈراپ ہو گیا. بڑی سی بات کر رہے تھے. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے سب کی سوچ ہے کہ جب تک ہم نے اپنے جو ہم عام لوگ ہیں، جب تک ہم نے یہ چارج اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا، جب تک ہم نے اپنی آواز نہیں اٹھانی، جب تک ہم نے اپنی بات نہیں کرنی، تب تک یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کو مورے کی طرح استعمال کریں گے. ہر چیز کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا وہ سامنے لاتی ہے اصلیت. اور اصلیت کون لوگ دکھا رہے ہیں؟ جو اس کو پریکٹس کریں، جیسے ہم لوگ ہیں. دیکھیں یہاں پہ کتنے ہم نے سنی مارے ہیں، کتنے سنیوں نے یہاں پہ شیعہ مارے ہیں، کتنے کرسچنز یہاں پہ ہم نے مارے لوگوں نے. آج تک سنا کبھی ایسے؟ اگر یہاں پہ ٹالرنس ہو سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پاکستان میں ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ صرف کیوں ایک سوچ کی بات ہے. یہی ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں جب یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو ان کی سوچ بدل جاتی ہے. یو کے واپس آتے تو پھر بدل جاتی ہے. کیوں؟ یہ ہے بات کہ اسلام ایک ہے، اسلام کی پریکٹس بھی ایک ہی ہے، اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ آج پاکستان میں ہے، کل اب انڈیا میں ہے، پرسوں اب یو کے میں ہے. پریکٹس یونیفارم ہونی چاہیے، پھر لو بھی ایک ہی ہونی چاہیے، اور حکومت کو بھی ایک ہی پہلو سامنے لانا چاہیے مد نظر اسلام کو رکھتے ہوئے. اگر یہ ہو تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں کوئی بندہ ایٹ لیسٹ اسلام کے قانون پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ اسلام کے قانون کو فالو کرے گا، کیونکہ قانون ہے ہی یہ، لیکن اس کو نافذ کرنا ہے ہم نے، خود بخود نہیں ہوگا. تو آپ اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں یہ سوچیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے، دنیا شیشے کی طرح ہے. تو ہم اسلام کو کیا پروموٹ کر رہے ہیں کہ بدنام کر رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کی سوچ، یہ ہے آج کا فکر. فلیش پوائنٹ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد کو اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی 6 بجے اگلے ہفتے. تب تک خدا حافظ.